والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کیے تھے کیا ریکارڈنگ؟ پیارے اسلامی ساتھیوں، الحمدللہ بڑا ہی عبرت آموز باب کا درس جاری ہے جس کا تعلق خوف الہی سے ہے۔ یہ اللہ کا خوف بندوں کے دل میں کس طرح ہونا چاہیے اور کتنا ضروری ہے، اور خوف خدا رکھنے والے اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہیں، اس کے متعلق آپ تمامی حضرات درس سماعت فرما رہے ہیں۔ آج بھی اسی باب سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اس وقت حضور علیہ السلام نے ایسا واعظ فرمایا کہ دلوں پر خوف الہی غالب آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے ایسا بیان فرمایا کہ صحابہ کرام کے دلوں پر اللہ کا خوف غالب آ گیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صحابہ کرام سن کر کے رونے لگے۔ فرماتے ہیں کہ جب گھر واپس آیا، حضرت حنظلہ فرماتے ہیں کہ جب میں گھر واپس آیا اور میری بیوی نے مجھ سے باتیں کی تو میں دنیا کی بات چیت میں مہو ہو گیا۔ یعنی وہ اثر جو مسجد میں بیان سننے کے وقت میں مجھ پر غالب آیا تھا، خوف خدا کا وہ اثر، وہ گھر پر آ کے بال بچوں سے گفتگو کرنے کے بعد وہ چیز جاتی رہی۔ میں پھر دنیا کی باتوں میں کھو گیا۔ پھر مجھے حضور اکرم علیہ السلام کا واعظ اور اپنا رونا یاد آیا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ ابھی تو مسجد میں باتیں سن کر کے رونے لگا تھا، اور ابھی آ کر کے پھر میں دنیا میں لگ گیا، اور میرے دل سے وہ کیفیت جاتی رہی۔ میں دنیا کی طرف پھر سوچنے لگا۔ فرماتے ہیں کہ میں گھر سے باہر نکلا، یہ سوچ کر میں گھر سے پھر باہر نکلا اور کہنے لگا کہ افسوس افسوس، اپنا نام لے کر کہتے کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ اللہ اکبر! یعنی اتنا غور فکر کرتے تھے، اتنا اس پر فکر کہ افسوس افسوس، حنظلہ منافق ہو گیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے دل کی کیفیت کچھ اور تھی اور ابھی کیفیت بدل گئی۔ فرماتے اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے آئے۔ اتنے میں نے دیکھا کہ سامنے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، اور میری بات سن کر کہنے لگے کہ اے حنظلہ ایسا نہ کہو، ارے حنظلہ ایسا مت کہو کہ حنظلہ منافق ہو گیا، اپنے آپ کو منافق مت کہو۔ پھر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یہاں تک کہ میں جا کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، حنظلہ منافق ہو گیا۔ یعنی خود اپنے آپ کو کہہ رہے کہ میں منافق ہو گیا۔ اللہ اکبر! حضور علیہ السلام نے فرمایا کلا لم ینافق حنظلہ، اے حنظلہ، فرمایا کہ اے حنظلہ یہ مت کہے، حنظلہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا۔ جو نبی کا صحابی ہے پکا، وہ کبھی منافق ہو ہی نہیں سکتا۔ حنظلہ ایسا مت کہے، حنظلہ کبھی منافق نہیں ہوگا۔ میں نے گھر کا سارا ماجرا نبی علیہ السلام کو کہہ سنایا کہ ابھی میں جب گھر پہنچا تو میرا دل دنیا کی طرف راغب ہو گیا، آپ کی باتیں بھول کر کے میں پھر دنیا میں کھو گیا، مو ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حنظلہ اگر تم اس حالت پر ہمیشہ رہو، اے حنظلہ اگر اسی حالت پر تم ہمیشہ رہو جس طرح میرے سامنے رہتے ہو، اگر یہ کیفیت ہی تم میں ہو جائے جس طرح میرے سامنے رہتے ہو، یعنی خوف الہی سے شرشار، یعنی پوری طرح سے خوف الہی میں لرزتے کانپتے، اگر ایسے ہی تم ہمیشہ رہو تو فرشتے تم سے گھر میں اور راستے میں آ کر کے تم سے مصافحہ کرنے لگ جائیں گے۔ پھر ایسے انسان کی، ایسے مسلمان کی ویلو اور اس کی قیمت، اس کی قدر اتنا بڑھ جائے گا کہ فرشتے اس سے مصافحہ کرنے میں وہ سعادت مندی سمجھیں گے کہ کیا انسان ہے نا؟ کہتے ہیں نا کہ فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام میں تو کچھ نہ تھا، میں تو کچھ نہ تھا، ایک بھٹکا ہوا انسان تھا، مگر آپ نے آ کر کے جینے کی راہ بتا دی۔ آپ نہ ہوتے تو نہ جانے کہاں بھٹکتے ہوتے۔
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اسی کیفیت پر ہمیشہ قائم ہو جاؤ تو فرشتے آ کر گھر میں بھی اور راستے میں بھی تم پر مصافحہ کریں. اے حنظلہ وہ حالت تو بس ایک ساتھ رہے گی، مگر اے حنظلہ وہ حالت تو بس کچھ گھڑی رہتی ہے، کچھ وقت رہتی ہے. اس کے بعد انسان دنیا میں بھی انسان کا دل لگتا ہے، دنیا کے کام کاج کی طرف بھی جاتا ہے، گاؤں سماج کی بات بھی کرتا ہے، مگر یہ جو ایک لمحہ ایک ساتھ ہے، یہ ایک ایک لمحہ ایک ایک ساتھ ایک ایک گھڑی روز جمع ہوتے 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 یہی اس کے لیے اللہ کو راضی کرنے کا خزانہ بن جائے گا. اس لیے بندے کو چاہیے کہ روزانہ اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ غور و فکر کرے، کچھ قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر کے اس پر غور کریں، نبی کا فرمان سن کر کے غور کرے، اور اگر کچھ نہیں تو کم از کم روزانہ اپنا محاسبہ کرے کہ آج دن بھر میں نے کتنا نیکی کی ہے اور کتنا مجھ سے برائی ہو گئی. اس سے بھی خوف خدا دل میں پیدا ہوتا ہے، اس سے بھی انسان کو فکر ہوتی ہے کہ آج صبح کا سورج جب نکلا اور میں اٹھا ہوں سو کر کے، تو اس کے بعد سے میں نے کتنا گناہ کا کام کیے ہے اور کتنا نیکی کا کام کیا ہے. جب محاسبہ روزانہ احتساب کرے گا اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے گناہ زیادہ نظر آئے تو ضرور کچھ نہ کچھ تو غور فکر کرے گا، توبہ کرے گا، معافی مانگے گا اور اس کو کم کرنا چاہے گا کہ نہیں گناہ کم ہونا چاہیے، نیکی زیادہ ہونا چاہیے. اور پھر جو کرنے پہ آمادہ ہو جائے گا، روز یہ بات کرے گا، تو کرتے 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 انشاءاللہ گناہ بالکل کم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور نیکیاں ہی نیکیاں اس کے پلے رہے گی. تو یہ کوشش کرنا چاہیے، یہ خوف خدا کا یہ فائدہ ہوگا. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کوئی کہہ دے پولیس آ رہی ہے تو چرس پینے والے جلدی سے پھینک کے چھپ جاتے ہیں، شراب پینے والے چھپ جاتے ہیں. اور روز لوگوں کو بتایا جا رہا ہے ایمان رکھتے ہوئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، نہیں چھوڑ رہا ہے، نہ شراب چھوڑ رہا ہے، نہ جوا چھوڑ رہا ہے، نہ زنا چھوڑ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی کتنا ایمان کتنا کمزور ہو گیا کہ اللہ کے خوف سے نہیں چھوڑ رہا ہے، پولیس کے خوف سے چھوڑ رہا ہے، گاؤں کے زمیندار اور ٹھیکیدار سے ڈر کے چھوڑ رہا ہے، اللہ سے ڈر کے نہیں چھوڑ رہا ہے. تو مسلمانوں کو کم از کم بحیثیت مسلمان اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے. کبھی ہو جائے تو اس سے توبہ کرے، معافی مانگے، جان بوجھ کر کے کبھی گناہ نہ کرے، کیونکہ ایمان یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ہم گواہی یہ دیتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. وہی ایک ذات ایسی ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کے سوا اور کوئی عالم الغیب والشہادہ نہیں ہے. صرف اللہ عالم الغیب والشہادہ جو ہر چھپی ہوئی چیز، کھلی ہوئی چیز سب کو دیکھنے والا، سب کا مشاہدہ فرمانے والا ہے. اس سے چھپا نہیں جا سکتا، اس سے چھپ نہیں سکتا. جب چھپ نہیں سکتا تو گناہ کر کیسے سکتا ہے پھر کوئی ایمان والا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو لمحے دو لمحے چند ساتھ جو ہے تو یہ کیفیت ہوتی ہے، مگر یہی کیفیت فرمایا کہ لمحے بھر کا تفکر، ایک لمحے کا تفکر یعنی فکر کرنا، فرمایا کہ 2 سال بے ریا عبادت سے بہتر ہے. اب فرماتے ہیں پیارے دینی بھائیوں، بزرگان دین خوف الہی سے آنسو بہاتے ہیں. بزرگان دین جو ہے اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ اللہ کے خوف سے آنسو بہاتے ہیں. بہت فرق ہے نا. آج معاملہ یہ ہے جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہو جائے، دنیا ہو جائے، کل کارخانہ ہو جائے، موٹر گاڑی بنگلو ہو جائے، تو اس کا عالم وہ بھیکھا میرا کون کیا بگاڑ سکتا ہو، اس کا ذہن ہواؤں میں اڑنے لگتا ہے. مگر دین کا معاملہ اس کے بالکل اپوز ہے، بالکل برعکس ہے. جو جتنا زیادہ دیندار ہو جائے گا اتنا ہی اللہ سے اور ڈرتا جائے گا، اتنا ہی ڈرے گا. جتنا زیادہ دینداری آتے جائے گی اتنا ہی زیادہ اس کے اندر تقوی شعاری آتے جائے گی، اتنا ہی اللہ سے ڈرتا جائے گا. وہ جیسے محنت سے کمانے والا آدمی، محنت سے جو ایمانداری سے خون پسینہ بہا کر کے جو محنت سے کماتا ہے، تو اپنے پیسے کو کتنا جتن سے رکھتا ہے، کتنا سنبھال کے رکھتا ہے.
خرچہ بھی کرے گا تو بہت ناپ تول کے کہ زیادہ نہ خرچہ ہو، بڑی محنت سے کمایا ہوں، فضول خرچی نہ ہو، بڑی محنت سے کمایا ہوں۔ مگر جس کو یوں ہی آ رہا ہے، جو یہاں وہاں فاندے مار کے بنا رہا ہے، اللہ ماشاء اللہ، تو 4 جگہ سے مارا، ایک جگہ اور لگا دے گا داؤں پہ، آ گیا تو واہ واہ، نہیں تو دیکھا جائے گا، اس کو فکر نہیں رہتی، اور کہیں جوا کھیل لے گا، اور کہیں شرط لگا دے گا، اور کہیں انویسٹمنٹ کر دے گا، کامیاب تو کامیاب، لاکھوں کے وارے نیارے ہو جائیں گے، ورنہ جائے گا 50-25 ہزار، اور کیا نہیں، اور کیا، یہاں 25,000-50,000 جو محنت سے کمایا ہے، اس کے دل سے رب پوچھو کہ وہ کیسے کرتا ہے، وہ کتنا چھان بین کر کے کہیں پیسہ لگاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو نیکیاں کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ سے بہت ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں اتنا نیکیاں کرنے کے بعد بھی کہیں اللہ ناراض ہی نہ رہ جائے، پتہ نہیں اللہ کو پسند آئی کہ نہیں میری نیکیاں، میرے اعمال۔ تو فرماتے، اسی طریقے سے فرماتے، اور کثرت عبادت کے باوجود وہ قیامت اور روز محشر کے حساب سے بے خوف نہیں رہتے۔ اللہ کے نیک بندے جو بزرگان دین ہوتے ہیں، وہ خوف خدا سے آنسو بہاتے ہیں، اور کثرت عبادت کے باوجود بھی وہ قیامت کے دن یوم حساب سے بے خوف نہیں ہوتے کہ اپنا اپن تو پار ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ڈرتے رہتے ہیں کہیں حساب میں پھنس نہ جاؤں کہیں، ہے نا۔ کہنے والے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان نے کیا خوب فرمایا ہے کہ کس طرح سے فرمایا، اعلیٰ حضرت نے کلام لکھا کہ پہنچنے والے تو منزل شاہ، مگر ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ لے خبر۔ اے شاہ لے خبر، میرے زی جاہ لے خبر، للہ لے خبر، میری للہ لے خبر، ہے نا۔ اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا، آہ لے خبر۔ یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ تو میرے دوستوں، تو فرمایا کہ یہ اللہ والے جو ہوتے، وہ جو تو کثرت سے عبادت بھی کرتے ہیں اور آنسو بھی بہاتے ہیں کہ اللہ کو پسند آئے کہ نہ آئے، کیا معلوم پسند آیا کہ نہیں، قبول ہوا کہ نہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ برسوں نہ ہنسے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے بہت ہی پائے کے ولی کامل و بزرگ، جن کے تعلق سے روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو براہ راست حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم عطا فرمایا اور بزرگی عطا فرمائی، براہ راست سینے سے لگا کر کے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جو تو علم عطا فرمایا، وہ کون جو علم کے شہر کے دروازہ ہیں، انہوں نے علم عطا فرمایا، اور وہ ولایت عطا فرمائی، جہاں سے ولایت بٹتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی چوکھٹ سے۔ تو فرمایا ان کا یہ معاملہ تھا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، کہ وہ برسوں ہنستے نہیں تھے، برسوں نہیں ہنسے، اور اس طرح رہتے تھے جس طرح کسی قیدی کو قتل کے لیے لایا گیا ہو، کسی قیدی کو سزائے موت سنا دی گئی ہو، اب لا کر کے سولے پہ چڑھانے کے لیے لایا گیا ہو قتل گاہ میں، تو کیسے وہ بالکل سے مایوس کن رہتا ہے۔ فرمایا اس طرح سے آپ رہا کرتے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ علم کی فراوانی اور کثرت عبادت کے باوجود اس طرح سہمے کیوں رہتے ہیں؟ یا شیخ، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ ہم کسی اور کو ایسا عبادت کرنے والا پاتے نہیں ہیں، اتنا علم آپ کو ہے کہ فی زمانہ اتنا علم والا دکھتا نہیں ہے کوئی، اس کے باوجود بھی آپ ڈرے رہتے ہیں۔ تو کہا نا جس کے رتبے ہیں سوا، اس کو سوا مشکل ہے نا۔ تو فرمایا کہ یہ ڈرے کیوں رہتے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خداوند قدوس سے ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں کہ اس نے میرے وہ کام دیکھے ہیں جو اسے پسند نہ ہو، کہ اس نے میرے وہ کام بھی تو دیکھے ہیں جو اسے پسند نہ آئے ہوں گے۔ کیا ضروری ہے کہ ہماری ہر رکعت نماز اللہ کو پسند آ گئی؟ کیا ضروری ہے؟ نماز پڑھتے ہیں بس اس بھروسے پر، ہے نا، اس امید پر کہ انشاءاللہ اسی میں سے ایک آدھ رکعت کامیاب ہو جائے، اللہ کو پسند آ جائے گی تو انشاءاللہ اسی کے صدقے میں سب پسند ہو جائے گی۔ جیسے دنیا کا کاروبار ہے، کوئی 1 کنٹل بھی گیہوں اگر خریدنا ہو، 10 کنٹل بھی خریدنا ہو تو پوری بوری پلٹ کے تھوڑی دیکھتا ہے کوئی، بس 2-4 دانے نکال کے دیکھ دیتا ہے
ہے نا, کھوچے والے بھی پھٹ سے یوں پنجا مار کر کے اور جو وہ مار کر کے پائپ مار کے نکال کے دے دیتے ہیں, دیکھ لو اس میں تو 1.25 کلو بھی نہیں آتا, چھٹاک 2 چھٹاک آتا ہے, 25-50 گرام اس میں آتا ہے, اسی کو دیکھ کر ہاں ٹھیک ہے چلو. اللہ کرے کہ ایسے ہی زندگی کے کچھ اعمال اللہ کو ہمارے پسند آ جائیں اور اسی کے ذریعے سارے اعمال قبول کر لیں. یا آپ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تمامی حضرات, آپ میں سے کسی کا ایسا عمل مقبول ہو جائے کہ جس کے مجلس میں شامل ہونے کی وجہ سے پورے اہل مجلس کے گناہ اللہ معاف کر دے اور سب کا بیٹھنا قبول کر لے, تو پوری گونی پلٹنے کی ضرورت تھوڑی پڑے گی انشاءاللہ. بس دل لگانے کی ضرورت ہے. تو عرض کرتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے میرے وہ کام بھی تو دیکھے ہیں کہ جو اس کو ناپسند آئے ہوں گے. یہاں کام فرمایا, ہاں نہیں کوئی غلط لفظ بھول جائے اور پھر یہ سوچے کہ وہ حضرت امام حسن بصری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے وہ گناہ بھی تو دیکھے ہیں جو اسے پسند نہیں. گناہ لفظ نہیں ہے یہاں پہ, وہ تو بہت گناہوں سے بچنے کی کوشش کیا کرتے تھے. اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ گناہوں سے معصوم نہیں ہوتے, معصوم عن الخطا نہیں ہوتے, مگر اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو گناہوں سے بچاتا ہے. اور نبی جو ہوتے ہیں ان کی ذات انبیاء علیہ السلام کی جو ہوتی ہے وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں, ان سے خطا سرزد نہیں ہوتی ہے. اولیاء اللہ سے ہو سکتی ہے مگر اللہ تعالیٰ جن کو اپنا ولی بناتا ہے تو اس کو گناہوں سے بھی بچاتا ہے. تو وہ کہہ رہے کہ میرے وہ کام بھی تو دیکھیں جو اس کو پسند نہ آئے ہوں گے. اور یہ فرماتے اور یہ فرما دے کہ تم پر رحمت نہیں فرماتے, اور کبھی اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے یہ فرما دے کہ اے حسن تجھ پر رحمت نہیں کروں گا, تو میں کیا کر لوں گا, تو میں کیا کر لوں گا. اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہ اپنے رب کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کروٹوں لیٹے یاد کیا کرو. پھر آگے فرمایا دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہ اور اللہ تعالیٰ کو رات کے کنارے پر اور دن کے کنارے پر یاد کیا کرو, اس کا ذکر کیا کرو. یہ فرمایا تاکہ صبح اچھی ہو, شروعات اچھی ہو سکتا ہے شروعات کے صدقے میں پورا دن اچھا کر دے. وہی مثال سے ہم پھر سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی چند دانے نکال کر کے دیکھیں چاول کے گیہوں کو, اگر وہی خراب نکل گئے تو پھر پوری گونی کا پلٹے تھوڑی گا. اب 1000 کوئی کہہ رہے یہ اتفاق ہے کہ خراب نکل گیا باقی سب اندر اچھا ہے, بولے نہیں بس جب سیمپل ہی خراب ہے تو پھر نہیں مانے گا نا. اس لیے صبح آغاز اچھی کریں, رات میں سونے کے ٹائم بھی خوب توبہ تلہ کر کے سوئیں, محاسبہ کر کے سوئیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ صبح شام یاد کرو, دن کے کنارے پر بھی یاد کرو اور رات کے کنارے پر بھی یاد کرو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے, اس کا مفہوم میں نے عرض کیا آپ کو. فرماتے ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ الہی مجھے میرا اعمال نامہ دکھا دے. اللہ اکبر. کون؟ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کہتے اللہ مجھے میرا اعمال نامہ دکھا دے. اس سے پتہ چلا کہ ان کو بھی فکر ہے, ان کو بھی فکر ہے. جیسے ہم اور آپ, ہمارے بچے اسکول کے ٹائم پہ, پڑھائی کے ٹائم پہ رزلٹ آنے کو ابھی دیر ہے, لیکن جو ایگزامنر ہوتے ہیں, جو چیکر ہوتے ہیں, ان سے کتنا ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, ایک مرتبہ خالی دکھا دے میرا کون سے گریڈ میں ہوں میں, خالی ذرا سا آپ بتا دیں, ایک مرتبہ خالی دکھا دے میں پاس ہو گیا کہ نہیں پاس ہو گیا. تو یہ انبیاء علیہ السلام کو بھی یہ فکر رہتی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام جو رسول ہیں, جن کا لہن یعنی لہن داؤدی حدیث پاک میں مثال دی گئی ہے, اتنا میٹھا اتنا سریلا ان کا انداز تھا کہ روایتوں میں آتا ہے کل اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں نغمہ سنائے گا کہ ان کی آواز بہت اچھی تھی, بڑی میٹھی, بڑی سریلی تھی داؤد علیہ السلام. تو وہ کہتے داؤد علیہ السلام کہ میرا جو ہے تو اعمال نامہ دکھا. جب انہیں اعمال نامہ دکھایا گیا تو انہوں نے پڑھا تو کھانے اور پانی کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا. یا اللہ, یہ ہے یعنی اپنے ہی اعمال نامے کو دیکھ کر کے, رسول تھے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اللہ نے دکھا دیا تو دیکھ کر کے انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا, ہاتھ نہ بڑھایا, بلکہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے شرم کی وجہ سے اپنا سر آسمان کی طرف نہ اٹھایا, یہاں تک کہ اسی حالت میں آپ
کوچ کر گئے دنیا سے. یعنی اس کے بعد جب تک دنیا میں رہے بظاہری طور پر بحیات داؤد علیہ السلام مارے شرم کے مارے آسمان کی طرف یعنی بلندی کی طرف نظر نہیں کبھی اٹھائی, نظر جھکا کے رہتے. یعنی کیسے آدمی کسی وجہ سے شرما جاتا ہے تو شرم کی وجہ سے لوگوں کے سامنے نظر نہیں اٹھاتا. جس کے سامنے کوئی اس کی غلطی ظاہر ہو جاتی ہے تو اس کو دیکھتے نظر جھکا لیتا ہے. تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے غلطیوں کو دیکھا, گناہوں کو دیکھا. گناہ تو ہے ہی نہیں ہے انبیاء علیہ السلام کے. محتاط رہنا ضروری ہے نا, بالکل سے بے لگام ہو جائیں گے تو پھر بے دینوں میں ڈال دیے جائیں گے, اللہ نہ کرے. محتاط رہنا بھی گفتگو میں بہت ضروری ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے جب نامہ اعمال دیکھا اور اپنے گناہوں کو دیکھا تو شرم آنے لگی. نہ, ہرگز نہیں, گناہ نہیں ہے. ہاں کچھ لغزشیں بہرحال ہوتی ہیں, کچھ لغزشوں کا ذکر آتا ہے, جیسے کہ شروع انسانیت, تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی. اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود بھی انہوں نے جا کر کے شجر ممنوعہ کے پاس پہنچے اور پھل کھا لیا. یہ ان کو گناہ نہیں کہیں گے, ایک خطا ہوئی, لغزش ہوئی. اور میں نے کئی مرتبہ اس کے پہلے بتایا ہے کہ غلطی اور لغزش اور بات ہے, گناہ اور بات ہے. سمجھ رہے؟ جیسے کہ میں نے مثال دیا تو غالباً آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کوئی شخص روزے سے ہے, کوئی آدمی مسلمان روزے دار ہے, روزہ رکھا ہوا ہے, اور جا کے غلطی سے کھا لیا, پی لیا. پھر کسی نے کہا ارے روزہ نہیں ہو, ارے کلی کر لیا, منہ صاف کر دیا, ارے غلطی ہو, بھول کے کھا لیا, غلطی سے کھا لیا. فرمایا تیرے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑا, تیرا روزہ قائم ہے, کیونکہ یہ غلطی سے ہوا نا. تو شریعت کا قانون ہے, تیرا روزہ ٹوٹا نہیں, بھلے سے پیٹ بھر کے کھا لیا, مگر جان بوجھ کر کے ایک لقمہ نہیں, ایک دانہ بھی کھا لیا چنے برابر, یہاں تک کہ دانت میں پھنسا ہوا اگر چنے برابر کچھ پھنسا تھا اور وہ زبان سے ہلا کے نکالا اور اس کو نکل لیا, فرمایا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ گناہ ہے, جان بوجھ کر کے کیا, گناہ ہے. وہ بھول کر کے کھایا, وہ غلطی ہے, وہ گناہ نہیں ہے. یہی ہے فرق غلطی اور گناہ میں. غلطی سے نماز میں کوئی واجب ترک ہو گیا, فرمایا تجھے نماز تیری باقی ہے, آخری میں خالی سجدہ سہو کر لینا, تیری نماز ہو جائے گی. جان بوجھ کر کے کہا تو فرمایا پھر سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا, پھر پوری نماز پھر سے دہرانی پڑے گی. تو غلطی اور گناہ میں یہ ہے فرق. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے اب ایسا احساس ہوا ان کو کہ شرم سے آپ جو ہے تو زندگی بھر پھر اس کے بعد سے جو ہے تو آسمان کی طرف آپ نے کبھی نظر نہیں اٹھائی. میرے عزیزو, میرے دوستو, اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب انبیاء علیہ السلام نے اپنی زندگی ایسی گزار کر کے صبح قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو, ایمان والوں کو یہ درس دے دیا, تو آپ بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کو بہت زیادہ یاد کریں, اس سے توبہ کریں, معافی مانگیں اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں, اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی تو کوشش کریں. زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو فروغ دینے, نہ کہ خود کریں بلکہ دوسروں کو بھی دعوت دیں, نیکیوں کی دعوت دیں, گناہوں سے روکنے کی کوشش کریں. تو میں امید کر سکتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ کریں گے یہ کام. تو کم از کم اتنا تو ضرور کریں کہ روزانہ عشاء کی نماز میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ یہاں اس مسجد میں آنے کی دعوت دیں, آپ کی مسجد گلشن طیبہ میں, تاکہ یہ درس میں شرکت فرما کر کے کچھ لوگوں کے دل پسیجے, تھوڑا نرم ہو جائے, ہے نا. پتھر نہ بنے, مٹی ہی رہے, مٹی کے پتلے. تجھے کتنا گمان ہے, کس چیز کا گھمنڈ ہے؟ تو مٹی ہی رہے گی تو کبھی بھی پانی پڑے گا تو نرم ہو جائے گی, لیکن جب پتھر ہو جائے گا تو کبھی بھی کیا روز پانی پڑے تو کچھ اثر نہیں ہوگا. پتھر ہو تو پتھر نہ ہونے پائے, اس لیے ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے, ہمارے جو بھی اسلامی بھائی ہوں, جہاں تک ہو سکے, بھائیوں تک, بہنوں تک, جہاں تک ہو سکے نیکیوں کی دعوت دیں, لوگوں کو احساس دلائیں کہ اللہ سے خوف کرنا یہ بے انتہا ضروری ہے.
اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مالک مولا ہم تمام مسلمانوں کو راہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. ہر طرح کی برائی گمراہی بے دینی سے میں بچنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما دے. بالخصوص تیری دی ہوئی توفیق سے بھی یہاں جو کچھ بھی پڑھا سنا کہا گیا اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے غلطیوں کو معاف فرما دے. اور جتنی بھی حق میں ایک جائز باتیں کہی سنی پڑی گئی ہیں ان سب پر مجھے تمام سامعین و حاضرین کو عمل کرنے عام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.